بات چیت کروں گا آج میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے اور پاکستان اور بھارت میں کیوں امیدیں ہیں کہ اگر مسٹر ٹرمپ دوبارہ سے پریزیڈنٹ بن گئے تو دونوں دیشوں کے ساتھ امریکہ کے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے۔ پاکستان میں یہ سوچا جاتا ہے کہ عمران خان کو تو فوراً رہائی مل جائے گی، اور بھارت میں یہ سوچا جاتا ہے کہ بھارت کے خلاف جو امریکی نیریٹو آتا ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں ایشوز کو میں ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، بنتی کروں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور آپ ہمارے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں صدر ٹرمپ کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے اور کانسپیریسی تھیوریز، بھارت پاکستان کے لوگوں کی امیدوں کے حوالے سے اپنی بات چیت آپ کے سامنے رکھوں، میں ایک اور بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فرینکلی آج کے دور میں بریکنگ نیوز تو بریکنگ نیوز رہتی نہیں، 1 منٹ میں خبر پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر نامنی کر دیا ہے، پک کر لیا ہے مسٹر وینس کو، جو اوہایو سے جونیئر اسٹیٹ ریپرزینٹیٹو ہیں، اور مسٹر وینس ایک ینگ لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ بھارت کے حوالے سے ایک لڑی یہ ہے کہ ان کی وائف مس اوشا وہ بھارتی امیگرینٹس کی بیٹی ہیں جو امریکہ میں پیدا ہوئیں، وہ بھی پولیٹیکل ایسپیریشنز رکھتی ہیں، اور ان کی بھی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کے ہسبینڈ کو وی پی کے طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نامنی بنائیں، پک کریں، اور انہوں نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز جو اب بریکنگ اگرچہ اس طرح نہیں رہی، مگر میں اس میں انڈین اینگل کو تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا، تاکہ جن جن دوستوں تک یہ اینگل نہیں پہنچا وہ اس اینگل سے بھی اس خبر کو دیکھیں۔ اب میں قاتلانہ حملے پر بات کرنے سے پہلے اس اینگل کو ضرور چھونا چاہتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان میں کیوں مسٹر ٹرمپ کو فیورٹ نیکسٹ ٹو بی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی جماعت ایک انتہائی پاپولر جماعت ہے، اور عمران خان کی پارٹی کے لوگ وہاں پہ اس وقت اکثریت رکھتے ہیں، اور اس وقت عمران خان کی جماعت پہ بہت پابندیاں چل رہی ہیں، ان کے خلاف بہت مقدمے چل رہے ہیں۔ ایک طرف عدالتیں عمران خان کو چھوڑتی ہیں تو دوسری طرف پاکستان کی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کے اوپر اور مقدمات بنا دیتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف کے لوگ جو پاکستان میں میجورٹی کی سچویشن میں ہیں، وہ ہوپ رکھتے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ صدر بن گئے تو عمران خان کی بھلے بھلے ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان جب صدر ٹرمپ کے زمانے میں ملے تھے ان سے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، اور پاکستان واپس آ کر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے ان کو بہت ہی قربت دیتے ہوئے کہا کہ میں نہ صرف کشمیر کے ساتھ بھارت پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے اگرچہ صدر ٹرمپ نے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو پاکستان کو ٹھیک تھا کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے لتاڑا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان پہ بھروسہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور اس دیش نے ہمارے $35 بلین سے زیادہ ضائع کر دیے ہیں، اور میں اس دیش پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، انہوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف پھر جواباً بڑی سخت ٹویٹ کی تھی۔ خیر، لیکن چونکہ صدر ٹرمپ نے عمران خان کو کوٹ ان کوٹ گھاس ڈال دی تھی، ان سے مل لیا تھا، اور جو رپورٹس تھیں ان کے مطابق صدر ٹرمپ نے عمران خان کی ایکس وائف جمائمہ کے بھائی کی لابینگ کے نتیجہ میں ان سے ملاقات کی تھی، یعنی ان کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، پاکستان کو کوئی امداد نہیں ملی تھی، مگر ایک فوٹو شوٹ اور تھوڑی سی بات چیت سے ہی عمران خان نے کہہ دیا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت آیا ہوں۔ اب پاکستانیوں کی یہ امید ہے، یعنی تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جو اکثریت میں ہیں، ان کی یہ امید ہے کہ صدر ٹرمپ صدر بن گئے تو
ہماری بلے بلے ہو جائے گی، عمران خان کو جیل سے رہائی مل جائے گی اگر تب تک وہ جیل میں رہے، اور ہمارے خلاف جتنے مقدمات ہیں ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان میں ریل پیل ہو جائے گی دولت کی۔ یہ ہیں پاکستانیوں کے خیالات صدر ٹرمپ کے حوالے سے، اس لیے وہ خوش ہیں۔ بھارت میں صدر ٹرمپ کو کیوں چاہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب صدر ٹرمپ بھارت میں گئے تھے اور ایک بہت بڑا ٹرمپ کے لیے وہاں پہ ایونٹ ہوا تھا گجرات میں، تو پرائم منسٹر مودی اور صدر ٹرمپ کی دوستی کے بہت چرچے بنے تھے۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ پرائم منسٹر مودی اور صدر بائیڈن کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات رہے، اگرچہ صدر ٹرمپ نے پریکٹیکلی بھارت کے لیے کچھ بہت زیادہ نہیں کیا تھا، مگر چونکہ بھارت کے خلاف امریکن نیریٹو کبھی کم نہیں ہوتا۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی پھر دیکھا پرائم منسٹر نریندر مودی کے رشیا کے وزٹ کے بعد امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سالیون نے بھارت میں امریکہ کے ایمبیسڈر ایرک گارسیٹی کے اتنے غلط اٹیکس کے بعد اب بھارت میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ واپس آ گئے تو ہمارے بارے میں تو وہاں بلے بلے رہے گی امریکہ میں۔ جب صدر ٹرمپ کی صدارت کا پچھلا زمانہ تھا تو ان 4 سالوں میں امریکن سینیٹرز، کانگریس مین کے اچھے خاصے بیانات بھارت کے خلاف آتے رہے، چاہے کشمیر کا مسئلہ تھا، چاہے کوئی بھی مسئلہ تھا۔ صدر ٹرمپ کے اس وقت کے رائٹ ہینڈ مین لنڈسے گراہم نے تو بہت لتاڑا تھا بھارت کو کئی اپنی سٹیٹمنٹس پہ، جس پہ پھر بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی کو ان کی کلاس لینا پڑی تھی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ بھارت اور پاکستان میں صدر ٹرمپ کے پھر سے صدر بن جانے کی صورت میں جو ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے، اس کی اگر کوئی سالڈ گراؤنڈز ہیں تو میں ان سالڈ گراؤنڈز کو نہیں مانتا۔ میرا پاکستان کے حوالے سے تو میں نے صاف بتا دیا کہ جو امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی ہے، جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ نے پاکستان کو سمجھ لیا ہے، وہ وہی پالیسی رہے گی۔ بھارت کے حوالے سے امریکیوں کا بھاشن دینے کا، لیکچر دینے کا جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بھارت کو امریکہ چاہے صدر بائیڈن صدر بنے دوبارہ سے، یا صدر ٹرمپ دوبارہ سے، یعنی ایک بار پھر اگر ری الیکٹ ہو پائے تو صدر بنے، امریکی ڈیپ سٹیٹ کے بھارت کے حوالے سے وہی بھاشن رہیں گے، وہی ان کے رویے رہیں گے، کیونکہ امریکہ بھی آج کے بھارت کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتا، ان کا وہی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس سارے ریفرنس میں بات کو شروع کرنا چاہتا تھا پاکستان اور بھارت میں امریکہ میں دوبارہ سے صدر ٹرمپ کے صدر بن جانے کے حوالے سے جو ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے، میں اس پہ ضرور تبصرہ کروں۔ میں اب اس بات کی طرف آتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے صدر بن جانے کے کتنے امکانات ہیں، اور ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں، اور اس قاتلانہ حملے کے نتیجہ میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کتنا اضافہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، اس پہ میں اب بات چیت آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ مگر اس بات چیت کو آپ کے سامنے اپنے تبصرے کی صورت میں پیش کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ذاتی چینل طاہر گورا کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کے ویڈیوز کو لائکس بھی کیجیے اور آگے شیئر بھی کیجیے، اور اس پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اب صدر ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی جھلکیاں آپ نے دنیا بھر کے ٹیلی ویژنز پر دیکھی، اور جس طرح آپ سکرین پہ ابھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی وہ جھلکیاں شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی بات چیت ریلی میں شروع ہی کی تھی کہ انہوں نے اپنے کان کو، دائیں کان کو، رائٹ ہینڈ کے کان کو کھجایا، اور کچھ سمجھ نہیں آئی دنیا کو۔ میں اتفاق سے اس وقت اس ریلی کو سوشل میڈیا پر لائیو دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس منظر کو لائیو مس کر گیا، میرا دھیان کسی اور بات کی طرف چلا گیا، اور جب ایک دم سے میں نے ٹویٹ پہ دیکھا کہ صدر ٹرمپ پہ حملہ ہوا ہے تو میں نے پھر سے یوٹیوب کے اس چینل کو ریوائنڈ کرنے کی کوشش کی۔ وہ لائیو تھا، ریوائنڈ نہ ہوا، لیکن ود ان فیو منٹس
پوری دنیا کے ٹیلی ویژن سکرینوں پر یہی فوٹیج آ گئی، کیونکہ یہ فوٹیج سوشل میڈیا پہ بھی لائیو چل رہی تھی، اور آج کے زمانے میں کوئی بھی جو اس طرح کا ہائی لیول جلسہ ہوتا ہے، پولیٹیکل ریلی ہوتی ہے، وہ اب ہر طرف سے کیمرے کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ہم نے ود ان فیو منٹس سنا کہ کس طرح صدر ٹرمپ پر حملہ ہوا اور وہ بال بچ گئے۔ بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز بھی ود ان 30 منٹس میں نے دیکھا، ایکس پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا کے دوسرے جو میڈیا ہیں سچ ایز ایون یوٹیوب، اس پہ چلنے لگی کہ یہ سارے کا سارا جو گورکھ دھندا ہے، یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے آرکیسٹریٹڈ ہے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کی طرف سے۔ آف کورس یہ ساری کی ساری کانسپیریسیز چل رہی تھیں لیفٹ کی طرف سے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ کا 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ، فریکشن آف 1 سیکنڈ، اگر یہ والا کان یا یہ والا چہرے کا رخ اگر دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں کو ہوتا تو یہ گولی کہیں سے کہیں آر پار ہو سکتی تھی۔ وہ واقعی اگر کوئی گاڈ پہ بلیو کرتا ہے، بھگوان پہ بلیو کرتا ہے، وہ مانے گا۔ میں چونکہ بلیور ہوں، میں نان ریلیجیس بلیور ہوں، میں مان گیا کریٹر کو اس وقت کہ صدر ٹرمپ واقعی بال بچے تھے، جیسا کہ سب نے سکرینوں پہ دیکھا۔ اس گولی کے لگتے ہی صدر ٹرمپ نے اپنے کان سے ایک دم سے اپنے ہاتھ کو کھجایا اور نیچے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سیکرٹ سروس والے ان کے آس پاس آ گئے۔ پھر ہم نے بعد میں جو ویڈیو سنے اس میں صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری جوتی کہاں گئی، وہ بھی دو، وہ بچ گئے۔ اچھا، جو کانسپیریسیز بنا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ پہ جو حملہ تھا وہ در حقیقت ان کا اپنا آرکیسٹریٹڈ تھا، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اس حملے کے 1-2 منٹ بعد ہی ایک اور شخص وہاں پہ مر گیا۔ کچھ کانسپیریسی تھیورسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں شکار والی بندوق تھی، یہ وہ والی مہلک بندوق نہیں تھی، شکار والی بندوق تھی۔ اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں۔ اب دوسری طرف یہ تھیوری آ رہی ہے جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ڈیپ سٹیٹ انوالو ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ایلیمنٹس انوالو ہیں جنہوں نے یہ حملہ کرایا۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے اس حملے کے کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پہ لکھتے ہوئے کہا کہ وہ سیکرٹ سروس کے بہت ممنون ہیں جنہوں نے ان کی جان بچائی۔ حالانکہ مجھے یاد ہے جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت صدر ٹرمپ خود ہی نیچے گئے تھے، اور اس کے دوسرے سیکنڈ ہم نے دیکھا کہ سیکرٹ سروس والے بھی نیچے کو چھلانگے لگا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو جان بچی ہے یہ واقعی قدرت کی وجہ سے بچی ہے۔ پھر سیکرٹ سروس کے لوگوں نے ان کو پروٹیکشن فراہم کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ میتھیو کروکس جو 20 سال کے ہیں اور جو اب مر چکے ہیں، ان سے اب کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو موقع پر ہی مار دیا گیا۔ اگر وہ زندہ بچتے تو کوئی پاسیبلٹی تھی، پوچھا جا سکتا تھا کہ بھئی تم لون ایکٹر تھے یا تمہارے پیچھے کوئی سازش تھی۔ یہ اتنی ڈیپ سازش مجھے بھی لگتی ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ اتنی ڈیپ سازش لگتی ہے کہ مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ ایک 20 سالہ نوجوان ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے حوالے سے شاید وہ ان کا اعلی کار بنا، اور جیسے ہی انہوں نے تو شاید اس شخص کو ہر صورت مار دینا تھا۔ اگر یہ شخص خدا نہ خواستہ کامیاب ہو جاتا صدر ٹرمپ کو زیادہ نقصان پہنچانے میں، اور جیسا کہ وہ اب کامیاب نہیں ہوا ان کو نقصان زیادہ پہنچانے میں، ایک شخص بیچارہ وہاں پہ مسٹر کوری اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اگر یہ کامیاب ہو جاتا تب بھی مارا جانا تھا، اور اگر یہ جیسا کہ کامیاب نہیں ہوا تب بھی مارا جانا تھا۔ اس شخص کا لکھا ہوا تھا۔ اب اتنا بڑا حملہ، اب سیکیورٹی لیپسز پر بات چیت دنیا کر رہی ہے، خود امریکنز کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کاؤنٹی جہاں پہ وہ ریلی ہو رہی تھی وہاں پہ کوئی بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھی کہ جہاں پہ شوٹر کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب گیا ہے اس بارن پر، اس غلے کے بارن جس کو ہم کہتے ہیں اناج کے غلے کے گودام پہ، یا جہاں پہ مویشیوں کے لیے چارہ رکھا جاتا ہے یا سم ٹائم مویشیوں کو رکھا جاتا ہے، تو یہ اس کاؤنٹی میں پینسلوینیا کی اس کاؤنٹی کے ایک بارن کی چھت پہ چڑھا۔ اس کو چڑھتے دیکھا ایک وہاں پہ شخص نے، اس نے
بی بی سی کے رپورٹر کو بتایا کہ بھائی دیکھیے یہ شخص میں نے خود جاتے دیکھا. اس شخص نے جو بی بی سی کو باتیں بتائیں وہ آن ریکڈ ہیں. وہ جو ہمارے خیالات ہیں, جو میرے خیالات ہیں, اس کو تھوڑی سی اس سے تقویت ملتی ہے, اس سے اسٹرینگتھن ہوتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جو صدر ٹرمپ کا ایک سپورٹر بتاتا ہے جس نے دیکھا اس شخص کو باندھ کی چھت پہ جاتے ہوئے, رائفل لے کر جاتے ہوئے, اور اس نے الرٹ کیا سیکرٹ سروس والوں کو بھی, پولیس کو بھی. تو آخر میں جب میں کنکلوڈ کروں گا اپنی بہت امپورٹنٹ باتیں, آپ اس وقت تک جڑے رہیے, ابھی بہت امپورٹنٹ باتیں میں کرنے والا ہوں, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی آپ بی بی سی کے اس وٹنس جو اس ریلی پہ وٹنس کر رہا تھا شخص جو صدر ٹرمپ کا سپورٹر تھا, اس کا یہ ویڈیو کلپ ود دا کرٹسی آف بی بی سی دیکھیے. Party here all day at the you can see behind us at the Brinkles Farm and Greenhouse here. We had a party, and we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and watch and listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, and, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes? He was up there? there. You saw him up there for a couple of minutes? Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling the police and the Secret Service? We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see Binoculars. Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Had their guns pointed at him, make sure he was dead. He was dead, and that was it. It was over. It's incredibly shocking. The guy was on the roof right there. You can see the white roof right there. Did you get a look at him? Could you? No, other than he was in muted colors, tan type clothing. We saw the rifle flinging around as he was trying to crawl. I mean, we saw the rifle, 100%. Do you know about guns? Do you know what kind of weapon it was? Oh, I absolutely know about guns, for sure. Do you know No, what I mean, it was a rifle of some sort. I wouldn't know, I wasn't close enough to read the label on it. No, sure. But a high-velocity weapon. It was a rifle of some sort. Yeah, absolutely. So how do you process what you've just seen? I don't know what to say, man. I'll tell you is, if I walked up close to there with anything that Secret Service considered a problem, I wouldn't be standing here talking to you right now. But I don't know why a guy who we're standing there pointing out to police and Secret Service is crawling up the roof. Were you outside the security perimeter? Yes, right there by that tree. Yeah. We were outside the security perimeter. But my question is, there's only a few buildings around here. Why is Secret Service not on every building here? Well, there's a whole bunch of questions, I think, that are going to come. There's a whole bunch of questions. بی بی سی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس آئی وٹنس نے جو باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. عام سے یہ شخص ہیں, عام سے امریکی شہری ہیں, مگر ان کے سوالات بڑے جینون ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس چھت پر چڑھنے کی کوشش کرتا یا اس کے آس پاس بھی جانے کی کوشش کرتا, کیا مجھے سیکرٹ سروس والے یا اسپیشل سیکیورٹی والے مجھے جانے دیتے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شہری کو یہ
جرت نہ ہوتی کہ وہ اس چھت تک جا سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں تو عمارتیں ہی کچھ زیادہ نہیں ہیں, چند عمارتیں ہیں, چند بانڈز ہیں. آفٹر آل ان کو کیوں اپنی پروٹیکشن میں پہلے سیکیورٹی سروس والوں نے, سیکرٹ سروس والوں نے نہیں لیا ہوا تھا. یہ وہ باتیں ہیں جو یہ شخص کرتا ہے. اس شخص کی باتوں کو امریکی میڈیا بھی اچھال رہا ہے. ان باتوں کی بنیاد پر بہت بڑے اہم کویسچنز ریز ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ امریکہ کے سابق صدر اور آن گوئنگ الیکشن کیمپین کے دوسرے بڑے لیڈر, یعنی ایک طرف ریپبلکن پارٹی کے یہ لیڈر ہیں, دوسری طرف جو بائیڈن ہیں ڈیموکریٹس کے, تو دوسرے بڑے لیڈر, یہاں دوسرے بڑے لیڈر سے میری مراد کوئی کم پاپولیرٹی والے نہیں ہیں, پاپولیرٹی تو ان کی زیادہ ہے اس وقت. میں صرف نمبرز کی بات کر رہا ہوں, 1 اور 2. پریزیڈنٹ بائیڈن چونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں, وہ نمبر 1 لیڈر ہیں, یہ دوسرے بڑے لیڈر ہیں اور ان کا زیادہ چانس ہے صدر بننے کا. تو فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ون آف دا 2 کی کینڈیڈیٹس, اگر ان کو پروٹیکشن نہیں ہے, ایک کاؤنٹی کے 3 بانڈز ہیں, صرف وہاں پہ 3 گودام ہیں, ان کی اگر نگرانی نہیں, اور پھر یہ شخص انڈیکیٹ کر رہا ہے سیکیورٹی یعنی سیکرٹ سروس والوں کو اور پولیس کو کہ بھئی دیکھو یہ رائفل لے کر جا رہا ہے شخص, تو اس شخص کو جانے سے کیوں نہیں روکا؟ اس قاتل کو اٹیک کرنے سے کیوں نہیں روکا گیا؟ کیوں اس کو اٹیک کرنے دیا گیا؟ اور جب اس کا اٹیک پارشلی ناکام ہوا, کامیاب ہوا, ایک شخص مارا گیا, ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی اور صدر ٹرمپ کے بھی زخمی ہونے کے ظاہرہ زرین وہاں پہ شواہد تھے اور بچ گئے, بال بال وہ بچ گئے. اور جب وہ قاتل اپنے اصل ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہو سکا یعنی صدر ٹرمپ کے حوالے سے, تو اس کو مار بھی دیا گیا. اور ظاہر ہے ایسی سچویشن میں مار ہی دیا جاتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ کچھ زیادہ نقصان نہ کرتے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ ایک 20 سالہ ینگ مین جو قاتل کے طور پر سامنے آیا, جو مارا گیا, صرف اس کی داستان نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی لمبا کھیل ہے. اس کے پیچھے کیا لمبا کھیل ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کی انویسٹیگیشن والی ایجنسیاں گزشتہ 2-3 دن سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کا راز جان چکی ہوں گی, مگر یہ راز دنیا تک کبھی نہیں پہنچے گا. دنیا میں اس طرح کی جو بڑی وارداتیں ہوتی ہیں ان کے راز آج تک ہم انسانوں کو ٹھیک سے پتہ نہیں چلتے, اور ہم ہر روز ان بڑے مسئلوں پر اپنی ٹامکٹویاں مارتے رہ جاتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.